اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ کمیٹی والوں نے یہ قدم اٹھایا، میں بھی اصلاح کا قدم کمیٹی والوں سے شروع کرتا ہوں، چاہے وہ کمیٹی والے ہوں، سنانے والے ہوں یا سننے والے ہوں، امام ہو یا مقتدی ہوں۔ پیارے ان لوگوں نے یہ محفل کی سجایا، ڈیکوریشن، لائٹنگ، کتنا خرچہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو غرور یا تکبر کا کوئی نقطہ آ جائے۔ ذہن میں رکھنا، کتنے لوگ حاضر ہوئے، ہر سال جلسہ کرتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، مگر آقا سے پوچھو، پیغمبر اسلام سے پوچھو، آقا آپ کی امت میں کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جلسہ کریں تو ان کا جلسہ قبول نہیں ہوتا ہے؟ اگر وہ نماز پڑھے تو ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اگر روزے رکھے تو روزے قبول نہیں، اگر زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں۔ اے آقا، آپ کے امتیوں میں سے کیا ایسے بھی لوگ ہیں جو بھی عبادت کرے ان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں؟ نبی فرماتے ہیں، اب حدیث سنو پیارے، اپنے گریبان میں جھانکو، جنت کی باتیں سن سن کے بہت زیادہ خوش ہونے والوں، میں بھی کہتا ہوں اگر کسی کے دل میں ایمان رائی کے دانے کی برابر ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ جنت میں تو ضرور جائے گا، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہونی ہے۔ پیارے سنو، ذرا توجہ رکھو، ذرا سی بات پہ کودنے والوں، اچھلنے والوں، بھولنے والوں، کمیٹی والوں کی تعریف ہو گئی، کسی کی تعریف ہو گئی، وہ اچھل گیا کہ ہم جنتی ہو گئے، اللہ تمہیں جنتی کر دے۔ مگر سنو پیارے، سنو، نبی فرماتے، حدیث سنو، اور کوئی مائی کلال علماء بیٹھے، ذمہ داری سے بولوں گا، اگر حدیث غلط ثابت کر دے تو پھر منہ مانگا انعام بھی دے کر کے جاؤں گا۔ آقا فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، آق ومنار ومکذب بقدر۔ میرے نبی فرماتے، کسی مولانا کا کہنا کسی مولانا کا یہ کہنا نہیں ہے، بلکہ کس کا کہنا بولو؟ آقا کا فرمان ہے، یہ آقا کا کہنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، میری امت میں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں۔ کتنی طرح کے بولو؟ 3۔ اگر سجدہ کرے تو سجدہ قبول نہیں، رکوع کرے تو رکوع قبول نہیں، کوئی بھی عبادت کرے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں، جب فرض قبول نہیں تو نفل کہاں سے قبول؟ میں گواہ بھائی تھوڑا مائک کا خیال رکھیں، کدھر ہے، کس طرف؟ جدھر بھی ہو میری آواز سن رہے ہو تو مائک کا خیال رکھیں۔ نبی فرماتے ہیں، 3 طرح کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، وہ 3 طرح کے کون لوگ ہیں؟ اب جھانکنا پڑے گا اپنے گریبان میں، دیکھنا پڑے گا، کہیں ہم ہی تو نہیں، مولانا بھی دیکھ سکتے، عوام بھی دیکھ سکتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم ہر سال جلسہ کر رہے مگر جلسہ قبول نہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے مگر نمازیں قبول نہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے مگر زکوٰۃ قبول نہیں، حج بھی کر رہے ہیں حج قبول نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کون سے ایسے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں
کھولوں گا. کتنے لوگ ہیں بولو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ آپ میں سے بھی کوئی ایسے ہو نعرہ لگانے والوں سنو جلسے میں آنے والے اپنے آپ کو پکے سچے نبی کا غلام کہلانے والے. کون سا ایسا مجرم ہے, کون سا ایسا خطا کار ہے, کون سا ایسا گناہ گار ہے, کون سا ایسا جرم کرنے والا ہے؟ علماء سے پوچھو اگر کسی نے شراب پی لی, اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے, اگر کسی نے شراب پی لی, شراب پینے کے بعد وہ نشے سے باہر ہو گیا, اس کے کپڑے پاک صاف ہیں, شرائط نماز پائے جا رہے, اب مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے, شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی, شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی. پھر کون سا ایسا جرم ہے, کون سی ایسی خطا ہے؟ پیارے آج لوگ کم سے کم 30% لوگ اسی میں مبتلا ہیں. یہ گناہ کر رہے ہیں, یہ جرم کر رہے ہیں, ایک طرف نماز بھی ہو رہی ہے, ایک طرف جلسے بھی ہو رہے ہیں, مگر آج ان سے پاک سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ, یہ دیوار ہٹا دو تاکہ ہماری نمازیں ہونے لگے, ہماری عبادتیں ہونے لگے. کون سا ایسا جرم ہے, کون سی ایسی خطا؟ سنو, نمبر 1 یاد کرنے والوں کر لینا, دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا, اب تو کاپی پین کی ضرورت نہیں, ہر ایک پہ موبائل ہوتا ہے. ذرا سن لو توجہ سے, نبی فرماتے ثلاثہ, 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں, لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا, جس کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا. نمبر 1 نبی فرماتے ہیں وہ ہے جس کی نمازیں قبول نہیں, روزے قبول نہیں, جلسہ قبول نہیں, وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے, جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا, جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا. کتنے لوگ ہیں نوٹوں کی برسات کر دیتے ہیں اور ماں تڑپ رہی ہے, اسے 100 روپے کی دوا نصیب نہیں ہوئی. کتنے لوگ ایسے ہیں, 1000 روپے اگر نام کے اوپر آ جائے تو چندے میں بھی دے دیں گے, دینا چاہیے دینی کام میں آگے بڑھنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں صرف نام و نمود کی وجہ سے 1000 روپے خرچ کر دیتے ہیں, مگر ماں باپ گھر میں سسک رہے ہیں, کھانسی میں پڑے ہیں, انہیں بلغم آ رہا, ہاتھ پاؤں میں درد ہے, بیمار ہے, وہ ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا, ماں باپ ناراض ہو چکے ہیں. یاد رکھ لے, تو کتنا ہی بڑا مولوی بن جا, تو کتنا ہی بڑا مفتی بن جا, تو کتنے جلسے کرا لے, کتنی نمازیں پڑھ لے, کتنے روزے رکھ لے, نبی نے فرمایا اگر ماں باپ ناراض ہے تو اس کی عبادت بیکار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین, عظمت والدین, نعرہ تکبیر. نہیں سمجھ تھوڑا سا آگے بڑھو, اور تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا. لوگ جنت کے خواب دیکھتے ہیں, یہ عرص پاک ہے نا, عرص پاک کیا بولو, وہاں سے میں آیا, آپ بھی آئے. کتنی عورتیں, کتنی لڑکیاں موبائل لیے گھوم رہی ہیں, اور کتنی لڑکیاں 2-2, 3-3 اکٹھی ہو کر کے ہنسی مذاق کر رہی ہیں. کتنی لڑکیاں, ایک لڑکا کھڑا وہ باتیں کر رہی ہے, اسے نہ باپ کی شرم ہے نہ ماں کی شرم ہے. یہ ساری لڑکیاں امریکہ سے آئی ہوں گی, انگلینڈ سے آئی ہوں گی, یورپ کے کہیں کسی ملک سے آئی ہوں گی, کھیت میں پیدا ہوئی ہوں گی, ندی میں بہ کے. کس کی بیٹیاں آئی ہے؟ ارے یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ یہ ماں باپ بڑا سیدھا ہے, بڑا بھولا. صرف سیدھا اور بھولا نا اسی چیز میں, ویسے نہیں ہے. ویسے تو جس کا لے لیا اس کا دیا ہی نہیں. کتنوں کی زمینیں دبا لی, کتنوں کا حق مار لیا. ذرا سوچو, غور کرو, پھر کہتے ہو یار حالات بہت خراب ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, باپ تھوڑی سی شرم آیا غیرت کر لے. تیری غیرت مر گئی ہے, تیری شرم آیا دفن ہو گئی ہے. مجھے پتا کہاں تیری شرم آیا. تیری 18 سال
پاؤڈر لگا کے فیشنیلے کپڑے پہن کے عرس میں گھوم رہی ہے. ارے تو نے شریعت مصطفیٰ نہیں سنی نہیں پڑھی, شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے سن لے. مزار کی بھی نیت سے آ رہی ہے جبکہ اللہ کے ولی ہے, اور حالانکہ وہ نیت کر ہی نہیں رہی ہے. وہ تو موبائلوں پہ باتیں ہو گئی ہے, دکانوں پہ کھڑی ہے, برابر کھڑی ہے, اپنے کپڑے دکھا رہی ہے, اپنے فیشن دکھا رہی ہے, اپنا میک اپ دکھا رہی ہے. او باپ ذرا سن لے, شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت کو مزار پہ بھی جانا جائز نہیں ہے. اور تم نے کیا کر رکھا ہے؟ کون آئے گا؟ دروغہ جی آئیں گے, امام صاحب آئیں گے, مفتی صاحب آئیں گے, مقرر صاحب یا شاعر صاحب, ناظم صاحب. تمہاری بیٹیاں آئی, کسی اور کی بیٹیاں نہیں. جوان بیٹی ہے, اتنا بڑا سیدھا باپ تھوڑی ہے, پاگل ہے اتنا بڑا کہ اتنا بڑا موبائل دے دیا بیٹی کو. لے بیٹی یا خندہ گردی کرتی رہی. کیوں دیا موبائل؟ ٹرک چل رہا ہے, بسیں چل رہی ہیں, ہوائی جہاز چل رہا ہے, ٹرینیں چل رہی ہیں, فیکٹری چل رہی ہے. تمہاری بیٹی کیا چل گیا؟ کیوں دیا یہ بڑا موبائل؟ 3 روٹی کھاتے اور 1.5 کی عقل رکھو. یہ بھی کہ تمہیں کتابوں میں ملیں گی, اتنی عقل نہیں ہے. ارے میں تو اس باپ پہ حیرت کرتا ہوں جس کی جوان بیٹی, ابھی بھی جا کے دیکھ لو, میں آیا ہوں بھائی صاحب مجھے لے کے آؤں موٹر سائیکل پہ, دیکھ لو کتنی گھوم. ایسا لگتا ہی نہیں, ایسا لگتا بالکل جیسے آوارہ بھیڑ بکری کی طرح, گائے بھینس کی طرح چھوڑ دیا, جاؤ چرو کھاؤ پیو. توبہ توبہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ویسے کہتا میں یوں اور میں تو ایک مرتبہ گریبان میں جھانک کو. اب ذرا نبی کی حدیث سن لے پیارے, اسی پر حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں. منہ کو کلیجہ آ جائے گا. آج ماں باپ تمہیں اپنی بیٹی کو روکنا پڑے گا. نبی فرماتے ہیں حدیث بھی پڑھ دو تاکہ علماء کی موجودگی میں میری بات اور پختہ ہو جائے. نبی فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ایک تو ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا, دوسرا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. ارے دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں غیر مردوں سے باتیں کر رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں شریعت مصطفیٰ کو داغ داغ کر رہی ہے. اور ماں باپ سن لے, نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اب تیرا پیر کوئی بھی ہو, تیرا امام کوئی بھی ہو, تیرا مفتی کوئی بھی ہو, تیرا مولوی کوئی بھی ہو, تیرا مقرر کوئی بھی ہو, تیرا شاعر کوئی بھی ہو, تیرا امام اگر نبی منع کر دے تو امام جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع کر دے تو پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع کر دے تو کوئی مائی کا لال جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اپنی خیر منا, دیکھ تیری بیٹی گھر میں رہے یا عرس میں ناچنے والی عورتوں کی طرح کپڑے پہن کے بے حیائی. یار پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں, کیا ہو گیا. نہیں ویسے سب اپنا دکھ درد سب بتائیں گے کہ یار ایسا ہونا چاہیے ویسا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹی کیوں نہیں رک رہی ہے. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی
یہاں تو پھر بھی اللہ کا فضل ہے، کمیٹی والے عرس کے موقع پہ جلسہ کرتے ہیں، اچھے اچھے شاعروں کو بلاتے ہیں۔ یہ گنہگار بھی اس سال حاضر ہوا، گزشتہ سال دعوت پیش کی تھی مگر میری تاریخ خالی نہیں تھی، آج حاضر ہوا۔ اللہ کا فضل ہے، بعض جگہ تو حضرت عرس کا بھی تماشا بنا دیا، عرس کا تماشا بنا کے رکھ دیا۔ اسٹیج بنایا، قربان ادھر بیٹھا، قربان ادھر بیٹھے، لیڈیز ادھر ہے، جینٹس ادھر ہے۔ اب وہ تالی بجا بجا کے اسے گندے گندے شعر کہہ رہی ہے، اور یہ تالی بجا بجا کے اسے گندے اشعار کہہ رہا ہے، اور نوجوان تھوک لگا کے نوٹ کر رہے ہیں۔ ان کی رگوں میں شیطان دوڑ رہے ہیں۔ اس کا نام اس کمیٹی والے منہ چھوڑا آپ کر رہے ہیں، بڑا بھاری عرس ہوا، بے فکر ہے، قبر میں اتنی پٹائی ہوگی دھمال مچا دی گئی۔ کوئی بھی اللہ والا کبھی شریعت کے خلاف اپنا قدم نہیں اٹھایا۔ تمہاری ماں کا بھی انتقال ہوتا، باپ کا بھی انتقال ہوتا، دادا دادی کا، ان کے 10ویں تیجے 40 برسی میں نہیں، ان کی قبر پہ جا کے نچاؤ۔ حالانکہ وہاں بھی اجازت نہیں دے رہے ہوں، تنبیہاً یہ لفظ بول رہا ہوں تاکہ خراش چھوٹے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے ولی سے تمہیں کیا نسبت؟ اگر محبت ہے تو وہ کام کرو جو شریعت کے موافق ہے، وہ کام ہرگز مت کرو جو شریعت کے مخالف ہے۔ بس نام ہو گیا، بہت بھاری ہوا، بہت بھاری سا۔ اب دیکھ لو وہ فیشنیلے کپڑے پہنے۔ اچھا میں اس ابا سے پوچھنا چاہتا ہوں اور تھوڑی دیر اماں سے، یہ جو بڑے بڑے موبائل دیے نا، مجھے موبائل سے الرجی نہیں ہے، مگر بتاؤں اس ماں کو سب پتا ہے جو اس کی بیٹی نا زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ بات کر رہی ہے، کبھی دامن ادھر کو پھینک رہی ہے تو کبھی ادھر کو پھینک رہی ہے، کبھی ایسے میں ٹک رہی ہے، جو گجرا گجرا کے جو باتیں کر رہی ہے، یہ اماں پاگل ہے کہ اب بھی نہیں سمجھ رہی کس سے بات کر رہی ہے؟ ارے بولو، آدھے گھنٹے تک جو زینے میں کھڑے ہوئی، کبھی چل رہی ہے کبھی اتر رہی ہے، یہ ساری حرکتیں اماں تو پاگل۔ تجھے تو نبی نے سب سے پہلا مدرسہ بتایا، اطلب العلم من المہدی الی اللہ، علم حاصل کرو ماں کی گود سے دور تک۔ مگر ذرا سوچو کہ اس اماں کو پتا نہیں ہے میری بیٹی جو موبائل پہ آدھا گھنٹہ چھت پہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہی ہے، کون سا ایسا رشتہ دار ہے اس اماں سے پوچھو اماں تو پاگل تو نہیں ہے؟ جب نا بدنامی اڑ گئی اور 10-20 لکھنگ ہر محلے میں ڈھونڈ لو، جو نہ کام کے نہ دھام کے، نہ اسکول جا سکتا، نہ مدرسے جا سکتا، نہ کوئی کام سیکھ سکتا، نہ کوئی ڈھنگ کا کام کر سکتا، الٹی سیدھی پینٹ پہنی، بال رکھا لیے وہ گدھوں کی طرح جیسے نیولا بیٹھا سر پہ، اور گالوں میں گڈھے، آنکھیں تیرا رہی ہیں، کولے پہ گوشت نہیں ہے، پینٹ نکلی جا رہی ہے، جو رہا بچہ کنگا لگا ہے، اب جھانک رہا تاک رہا محلوں میں، چھتو چھتو دیکھ رہا ڈھونڈ رہا، کیا کرے گا تو؟ جیسے بورانے کتے نہیں ہوتے، بورانے کتے بار بار میرے میں اسی انداز میں گھوم رہا ہے، اسی انداز میں میرے میں گھوم رہا ہے۔ ارے کیا تو کام نہیں کر سکتا؟ کیا تو اسکول نہیں پڑھ سکتا؟ مدرسے نہیں جا سکتا؟ پہلے مسلمانوں کے بچے اسکول ٹاپر ہوتے، مدرسے میں فلسفی اور منطقی، نحوی، صرفی، سمجھے محدث اور یہ سب بن کے نکلتے۔ اب تو ناکارہ لڑکے، یار کوئی لڑکی کوئی لڑکا ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے سے موبائل پر ٹچ نہ ہو۔ ابا کو بھی پتا ہے، اماں کو بھی پتا ہے، بھائی کو بھی پتا ہے، بہن کو بھی پتا ہے، سب بالکل بھولے بڑے، پھر کہہ رہے ہیں ماحول بہت بگڑ گیا، ماحول تمہارا ماحول قبر میں چلے گا، قبر میں چل کے سنبھلے گا۔ کون سنبھال رہا ہے ماحول؟ یہ جو اتنا بڑا موبائل دے دیا، بیٹی رات کو موبائل میں چیٹنگ کر رہی ہے 12 بجے تک، اس اماں کو پتا نہیں ہے کیا؟ جب بگڑ گئی، بدنامی اڑنے والی ہے محلے میں، تو اب رو کے آئی شوہر کے پاس مگر مچ کے آنسو کہ پتہ نہیں میری بیٹی پہ کسی نے جادو کر دیا، دماغ پھروا دیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بڑی اچھی تھی، اب تو اسی کا نام لے رہی ہے۔ اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو، توڑ دو کمر۔ کہیں اتنے جادوگر نہیں بیٹھے جو دماغ پھیر رہے، سب سے بڑا جادوگر جو جادو ہے یہ موبائل ہے، موبائل، کہیں اتنے جادوگر نہیں ہے۔ یار کیا ہو گیا ہمیں؟ پیار یہ ہمیں اور آپ کو سدھرنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو سنبھالنا
پڑے گا. آج ان سے پاک سے یہ عمل لے کر کے جاؤ گے. بولے انشاءاللہ. اور کیا دیکھا جاتا ہے؟ اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا مجمع. میں ایک بات پوچھتا ہوں تم سے، تمہارے سب کے یہاں انتقال ہوتا ہوگا، موتیں ہوتی ہوں گی. آج تک تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی انتقال کر چکا اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا؟ بولو، اتنے بڑے مجمع میں دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا نا. اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ کتنا خراب انسان ہوگا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو. اگر تمہیں مل جائے تو اس سے دوستی کرو گے؟ ارے بولو نا. اس کے ساتھ پلیٹ میں کھاؤ گے، دسترخوان پہ بٹھا لو گے، اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو آج اس سے پاک میں توبہ کرو گے؟ بولو، توبہ کرو گے اگر ایسا کرتے ہو؟ بولو انشاءاللہ. تم میں کم سے کم 50% لوگ ایسے ہیں جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا کرتے ہیں. اب آپ کہو گے جناب ہماری 20 سال کی عمر ہو گئی، ہماری 25 30 50 سال کی عمر ہو گئی، ہم نے اپنی عمر میں ہم نے کرنا تو الگ، کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو. پیارے میں پھس پھسی بات کرنے کا عادی نہیں ہو. اگر میں کسی شاعر صاحب کی بات بتاؤں تو ہو سکتا ہے یہ کہے کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے. اگر کسی عالم کی بات کروں تو ہو سکتا ہے یہ کہے ہم ان کی بات نہیں مانتے. پھر کس کی بات بتاؤں؟ ارے میں قرآن کی بات بتاتا ہوں، قرآن سامنے رکھتا ہوں. اللہ کا کلام، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے کہ اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت سچی ہے، قرآن کی ایک ایک آیت سورت ایک ایک سورت سچی ہے. اگر کوئی اس میں شک کرے تو اس کے ایمان میں شک ہے، اگر کوئی غلط مانے تو اس کا ایمان غلط ہے، اگر اس کو بیکار جانے تو اس کا ایمان بیکار ہے، اگر اس کو نہ مانے تو ہم اسے ایمان والا نہیں مانتے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ سنو لوگو، کون ہے وہ؟ تم میں 50% ہے. اب تمہیں چہرہ دکھانے جا رہا ہوں. آج تمہیں توبہ کرنی پڑے گی. اللہ والے کے عرص میں، علماء کی موجودگی میں تمہیں یہ توبہ کرنی پڑے گی. ارے کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اب سنو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ان سے پوچھو یہ قرآن کی آیت ہے یا کہ نہیں؟ قرآن کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے، اگر کوئی چغلی کرتا ہے، اگر کوئی پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، وہ غیبت کرنے والوں سنو، چوراہوں پہ تیری میری برائی کرنے والوں سنو، پیٹ پیچھے ادھر کی ادھر کرنے والوں سنو. کتنے لوگ ایسے ہیں 50% سے زیادہ، 50% سے زیادہ جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں. غیبت کرنے والوں، برائی کرنے والوں، یہ تیرا میرا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. اللہ فرماتا ہے اگر آپس میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے. کبھی دیکھا گریبان میں جھانکتے، کبھی دیکھا اپنے آپ کو ویسے بہت بڑا مفتی بنے گا، چوراہوں پہ فتوے جھاڑیا فتوے، دعائے قنوت سمجھ کے یاد نہیں ہے، نماز جنازہ یاد نہیں، مردے کو نلانے کا پتہ نہیں، مٹی دینے کی دعا معلوم نہیں. ویسے مفتی ہے مفتی، چوراہوں پہ برائی کرنے پہ آ جائے تو عالم امام تک کو نہیں چھوڑتا. ذرا ہوش میں آؤ. اگر کوئی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا. آج کے بعد غیبت کرو گے، چغلی کرو گے، برائی کرو گے، اگر تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ اگر سچے دل سے توبہ کرتے ہو تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لو. سچے دل سے اگر توبہ کرتے ہو تو ہاتھ اٹھا لو. بولو یا اللہ، عرص پاک میں آج ہم توبہ کرتے ہیں. مولا آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، آج کے بعد چغلی نہیں کریں گے، آج کے بعد
ادھر کی ادھر نہیں لگائیں گے, لوگوں میں جھگڑا اور فساد نہیں رکھ لو. اگر ان سے پاک میں نہ قبول ہوگی, خدا کی قسم بیڑا پار ہے. یہ برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے سماج میں گھر کر چکی, مگر پتہ ہی نہیں ہے, ہوش ہی نہیں ہے. اللہ ذرا پیارے توجہ دو اپنے اوپر, غور کرو اپنے اوپر. میں نے کہا تھا نا, ہر بات یا تو حدیث میں لا کے ٹیکوں گا یا قرآن پاک کی آیت کریمہ پہ لا کے ٹیکوں گا, کیونکہ بہت ماشاءاللہ شان والا فضل والا شاعر یہاں پہ جلوہ گر ہے, جن کو میں بھی پسند کرتا ہوں. اور میں کیا چیز ہوں, بڑے بڑے اکابر علماء پسند کرتے ہیں, سمجھ میں آگے بزرگان دین پسند کرتے ہیں. اور واقعی جب پڑھتا ہے آواز میں اللہ نے مٹھاس دی ہے. میں تو دعائیں کرتا ہوں اللہ نظر بد سے محفوظ و معمون فرمائے. پیارے گریبان میں چھوٹو, کتنا برا ہوگا یار وہ انسان, ذرا توجہ توجہ, کتنا برا ہوگا وہ انسان. آج جب لڑکیوں کے درادر جھانک رہا تاک رہا, مگر وہ انسان کتنا برا ہوگا جو سگا بیٹا ماں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے, ماں کے ساتھ زنا کرنا, ماں پہ غلط نظر ڈالنا. مطلب سمجھ رہے, سگا بیٹا یار, جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, جس ماں نے دودھ پلایا, اسی ماں پہ غلط نظر ڈالے, غلط حرکت, اس سے خراب ذلیل برا انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو ہو سکتا ہے کیا؟ اور اگر ایسا تمہیں کوئی مل جائے تو دوستی کرو گے, رشتہ داری کرو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ایسا ہو تو توبہ کرو گے؟ چھانکو اپنے گریبان میں, بیٹا آرام سے, او حاجی جی توجہ رکھو میری طرف, توجہ رکھو. آج ہم میں 10% لوگ ایسے ہیں, کبھی جھانکا گریبان میں, تمہیں کیا پتا, تم تو اشارے پہ نبی کے غلام, حسین پاک کے غلام کہہ دیتے ہو. ارے یار اگر حسین پاک کا جلوس نکلنا نا, کالے کپڑے پہن لیے, ہری پٹی باندھی, اور یا علی یا علی یا حسین یا حسین کہتا ہوا جب گلیوں سے گزرا, چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہیں, عورتیں کھڑی ہیں, تو اور زور سے کودنے لگا, سینہ خدا کوٹنے لگا, ہاتھ اٹھانے چیخنے لگا, بولا یا علی یا حسین یا علی. یہ کس کے لیے کود رہا؟ اس کے رگوں میں شیطان تو ہوگا. تو لڑکیوں کو دیکھتے کہ یہ غلام حسین ہو سکتا, تمہیں خود فیصلہ کرنا پڑے. غلام چیخو یا چلاؤ نہیں, بلکہ حسین کا کردار اپنے اندر لاؤ. حسین کی ادائیں اپنے اندر اتار لو, تب تم حسین ہوگے. کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا؟ کتنا خراب انسان ہوگا. چہرہ دکھا دوں, سننا چاہ رہے ہو؟ اللہ اللہ نبی فرماتے, حدیث موجود, اور ایک نہیں 2 حدیث. آج تم اپنا چہرہ تو دیکھو, کون ہے جو بے سگا بیٹا ماں کے اوپر غلط نظر ڈالے, غلط حرکت کرے؟ تو سن لو, عرس میں آنے والوں, جلسے میں آنے والوں, ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا. انہوں نے یہ جلسہ کیا, بڑی محنتیں کاوشیں کی ہیں, اور یہاں جلسے سے پیغام جا رہا ہے, تمہیں انشاءاللہ عمل کرنا پڑے گا. اللہ والے کے آستانے پر یہاں پر موجود ہے. اب ذرا سنو, نبی فرماتے ہیں, تم نے نام سنا ہوگا سود اور پیاز کا. نام سنا تم نے سود اور پیاز؟ بولو کتنے لوگ ہیں آج جو سود پہ کام کر رہے ہیں, حرام لقمہ کھا رہے ہیں, کتنے سٹا کھیل رہے ہیں, کتنے تاش کے پتوں سے جوا کھیل رہے ہیں, موبائل کے ذریعے جوا, میچ کے ذریعے جوا, یہ تمام چیزوں پہ جوا کھیلا جا رہا. حرام کا لقمہ کھانے والوں سنو, آج جلسے میں آئے ہو تو ان برائیوں سے توبہ کر کے جانا. سود اور پیاز, تم نے نام سنا ہوگا, پیاز نہیں بول رہا ہوں, پیاز بول رہا ہوں. ذرا توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. سود اور پیاز
نبی سے پوچھا گیا، آقا سے پوچھا گیا، آقا ذرا بتائیں سود اور بیاس کا گناہ کتنا ہے، سود اور بیاس کا گناہ کیسا ہے، سود اور بیاس کا گناہ کس طریقے کا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ نبی نے فرمایا سود اور بیاس کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 درجے ہیں، 70 درجات ہیں، 70 حصے ہیں، یعنی اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا۔ تمہیں اشارہ اس لیے کر کے بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں آ جائے، حصے معلوم ہو جائے۔ اور نبی نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اس کے گناہ جو ہے، اس کا پاپ جو ہے اس کے 73 درجے ہیں۔ ایک 70 کی حدیث ہے، ایک 73 کی حدیث ہے، دونوں حدیثیں میری نظر سے گزری ہے، اور بھی اگر زیادہ ہو تو مجھے معلوم نہیں، مگر دو گزری ہے تو وہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں یہ سود اور بیاس کا جو گناہ ہے، حرام کا لقمہ کھانے والوں، حرام کا لقمہ حلق سے اتارنے والوں، آج تمہیں اپنا رزق پاک کرنا ہوگا۔ جو سود لیتے دیتے ہیں، جو رشوت کھاتے کھلاتے ہیں، جو بیاز لیتے دیتے ہیں، اب ذرا سنو، نبی فرماتے ہیں سود اور بیاس کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 درجے ہیں، اتنا بڑا اتنا بڑا۔ آقا کا فرمان ہے ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا، سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ حرام کا لقمہ اگر منہ میں جائے تو تمہیں یہ عرص پاک یاد آ جائے، پیارے مر جانا، مگر سود اور بیاس کا لقمہ پاس آنے خوبصورت پیغام ہے۔ کتنے لڑکے ہیں نشے کے عادی ہو گئے، کتنے لڑکے ہیں جو نشے کے عادی ہو گئے۔ ایک تو موبائل کا نشہ تھا، پھر تیری میری بہن بیٹیوں کا نشہ، گھورے پہ پڑا، گھورے پہ، ارے ہیلو کیا کر رہی ہو، ڈوب کری میں کسی گھورے میں۔ توبہ توبہ، جملہ غلط ہے لیکن کیا کروں، اصلاح کے لیے بول رہا ہوں۔ ذرا غور کرو، نشے کے انجیکشن لے رہا، نشے کے کیپسول کھانا، اور وہ سائیکل کا پنچر جوڑنے والا ٹوب اس کو بھی جلا جلا کر سن، نشے لیا، شراب پی پی کے محرم شریف میں ڈھول بجا رہا۔ تجھے کس نے اجازت دے دی؟ کسی نے پوچھا، محبت میں ڈھول بجا رہا ہوں، محبت میں تیری 3 ایکڑ زمین ہے، 2 ایکڑ مسجد کو کیوں نہیں دے دی تم؟ حسین پاک کا نام، تیری محبت ناجائز کام کی آئی ہے؟ شریعت کے دائرے سے ہٹ کر اگر کوئی یہ کہ یہ محبت ہے تو محبت نہیں، یہ مخالفت ہے، عداوت ہے۔ عشاء کی نماز میں 4 رکعت نماز فرض ہے، اگر 5 پڑھو گے تو چاروں ختم ہو جائیں گے۔ کوئی کہے کہ کیوں صاحب سبحان رب العظیم کہہ رہے ہیں، زیادہ ثواب ملنا چاہیے، سبحان رب العظیم، کسی کو گالی تھوڑی دے رہا ہے، بڑا تھوڑی دے رہا ہے، اچھا تو کر رہے ہیں، نہیں، دائرے سے نکل گئے، دائرے سے ہٹ گئے، تو یہ بھی ختم۔ حسین کی محبت ایمان کا حصہ ہے، مگر شریعت کے خلاف اگر کوئی کرے، دائرے سے ہٹ کے کرے تو وہ محبت نہیں ہے۔ پہلی جنگ نبی اور آل نبی سے ہی اس کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں محرم کو گھما رہے ہیں، اس پہ چڑھونے چڑھا رہے ہیں اور میلے لگے پڑے، عورتیں بھی لڑکیاں بھی آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کربلا میں پہنچ رہے ہیں، کربلا میں وہاں نبی کے بچوں کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، حضرت سکینہ کے منہ پہ تماچا لگا، علی اصغر شہید ہوئے نہیں تھے، علی اکبر شہید ہوئے نہیں تھے، اون محمد شہید ہوئے نہیں تھے، حضرت قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے بکھر رہی تھی، کپڑے میں لپیٹ کے رکھی ہوئی ہے، حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو شہید ہوئے لیتے ہیں، سید زادیاں جن کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور وہ اہل بیت
جن کے محبت کے لیے قرآن خود کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حدیثیں بھی موجود ہیں، آیتیں بھی موجود ہیں، وہ شہید ہوئے وہاں لیتے ہیں اور کچھ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہے لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے، وہاں تو حسین پاک کے سگے بیٹے ہیں، امام زین العابدین کا گریبان پکڑ کے وہاں پہ کربلا کی زمین میں 3 دن بھوکے اور پیاسے وہاں پہ اپنے آپ کو نہیں بچا رہے، دین اور اسلام کو بچا رہے، ارے اپنی پیاس نہیں بچا رہے ہیں بلکہ اسلام کی پیاس بچھا رہے ہیں، اپنی کردلے دے رہے ہیں، نانا کا کیا ہوا وعدہ کر رہے، وہاں پہ کربلا میں کیا تھا اور تمہارے یہاں کربلا میں کیا ہے؟ چورن چاٹ کے پتوں کی دکانیں ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں جلیبی کی دکانیں ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں لڈوؤں کی دکانیں ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں حلوے پراٹھے کی دکانیں ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں گوشت کے طواف کے تلے جا رہے ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں جھولے لگے ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں آئس کریم، چاؤمین، موموز اور یہ تمام چیزیں ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں بساط خانے کی دکانیں، کھلونوں کی دکانیں، تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے پر رکھ کے ان کو کھلونے خریدوانے جا رہا، ارے تجھے تیرے مشن سے ہٹا دیا تھا، تجھے تیرے مشن سے ہٹایا، بول وہاں 10 کربلا کو 10 محرم کو کربلا میں کیا ہوا تھا، ارے تو کیا کر رہا ہے؟ بساط خانے کی دکانوں میں لڑکیاں جا رہی ہیں، کچھ لپنگے لڑکے وہ عورتوں کے میلے میں جا رہے ہیں، یہی ہجڑے ہیں یہ ہم بتاؤ کون ہے یہ چھکے ہیں کیا؟ انہیں کیا خریدنے کی ضرورت ہے؟ انہیں کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی نیت خراب ہے، ان کی ذہن خراب ہے، ان کی نیت میں نیچ پن ہے، ان کی رگوں میں شیطان ہے، یہ عورتوں کے میلے میں 10 محرم کو کربلا میں اس لیے جا رہے تاکہ تیری میری بہن بیٹی کے کونی لگ جائے، دھکا لگ جائے، آنکھیں ٹکرا جائے، موبائل نمبر مل جائے، کوئی مسکرا جائے، بات ہو جائے، اس کا پیار چل پڑے، ارے شرم آیا غیرت کرو، وہاں نبی کے بچے کربلا میں دین بچا رہے تھے اور تمہارے بچے غنڈا گردی کر رہے ہیں، ارے تو باپ ہے تو نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں روکا؟ میں بتاؤ ارے تو کیوں گیا عورتوں کے میلے میں کسی کے کونی لگ جائے، جس کے کونی مارنے گیا، اگر تیری ماں ہوتی تو تو کیا کرتا؟ جس سے آنکھیں ملانے گیا، تیری بہن ہوتی تو تو کیا کرتا؟ جسے دھکا مارنے گیا، تیری بھانجی ہوتی کیا کرتا؟ ارے جس کا چہرہ دیکھ لے، جس کی مسکراہٹ دیکھ لے، جس سے باتیں کرنے گیا، تیری بھانجی بھتیجی ہوتی، خالہ ہوتی، چچی ہوتی، پھوپھی ہوتی، تو مرنے کو جگہ نہیں تھی، ارے شرم کرو، کربلا میں دین بچایا جا رہا تھا، خدا کے لیے تم خرافاتیں مت کرو، دنیا والوں کو بتا دو آج کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے، ہم حسین تو نہیں بن سکتے مگر غلام حسین ضرور۔ کیا پیغام ہے زندہ باد یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، یا حسین، یا حسین۔ غنڈہ گردی بچا کے رکھتے ہیں مگر دیکھتے ہی نہیں ہم لوگ، یہ ہماری قوم کے بچے ہیں، معلوم ہے تمہیں یہود و نصارہ نے اس وقت نا کچھ بکری کے مولویوں کو پیسے دے کر کے کتابیں لکھوا دی تھی، جو رافضی اور معذرت کے ساتھ بولتا ہوں یہاں تو خیر الحمدللہ ناظم بھی سنتے ہوئے بہت پرانا شاعر، ورنہ اکثر ناظم بھی وہی اشعار کہتے ہیں رافضی والے، انہیں پتہ ہی نہیں، بس مجمع ہو جائے، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا، اس کا میسج کیا ہے، کچھ شاعری بھی دوسری روش پہ آ جائے۔ میں کسی کا مخالف نہیں ہوں مگر جو شریعت کے خلاف ہے میرا باپ بھی ہے اس کے خلاف اور وہ کسی بھی چاہے وہ کچھوچے شریف سے ہو، بریلوی شریف ہو، کہیں سے بھی ہو، اگر شریعت مصطفیٰ پر وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا ہے، اور شریعت کے خلاف وہ ہمارا باپ بھی ہے تو اس کے ہم خلاف۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اس عوام کو کیا پتا، عوام بھی کود رہی، عوام بھی کود رہی، اب میں کیا تبصرہ کروں، سمجھ کے ہو گئی شاید اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، اپنے آپ کو بھی بس یہ ہے کہ اگلا ہمیں چاہ پروگرام مل جائے گا، مجمع خود کود لے، یہ کر لے، چاہ سماج میں آگ لے، یہ نہ شریف نہیں پڑھتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے ذی ہوش اور علم والا جو پسند ہے؟ میں نے خود دیکھا کیسٹوں میں لوگ سنتے ہی
میں نے خود دیکھا کئی مولانا کی زبان میں سنا کہ اگر نعت شریف ہوتی ہے نعت شریف، یہ ممتاز کانڈ بھی نہیں پڑھتے نعت شریف، یہ لوگ نہیں تھے نعت شریف پڑھنے والے. اگر تمہیں بھی کودنے نہیں ملتا، ناچنے نہیں ملتا، ناٹک کرنے، اور مجھ سے پہلے مفتی صاحب بہت اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، تمہیں تھوڑی کڑوی تو لگی ہوگی، بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں. وہ علاقے کے تھے، ان کا حق بنتا ہے، اس وجہ سے جو چیز انہوں نے دیکھی ہوگی وہ بول کر ان کا حق بنتا ہے ان کی باتوں کو سراؤ، یا پھر غلط ثابت کرو، غلط ثابت کرو تو آؤ میرے سامنے، ورنہ سراؤ. یار نعت شریف پڑھنے سے ہماری جھنجھنی ہو جاتی سننے سے. یار یہ پڑھتے تھے ایسا لگتا سناٹا کھا گیا، طبیعت چاہتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، اگر لگتی ہو ضرورتیں لوگ بھول جاتے ہیں. نعت شریف ایسی چیز مگر بعض ایسا پڑھتا ہے، اللہ معاف فرما، ہدایت نصیب فرما، بالکل راستے سے ہٹ بھی جاتا، ہٹا بھی دیتا، یا تو نوٹ مل جائے یا پھر ووٹ مل جائے. پیارو اللہ و رسول کے واسطے ان کمیٹی والوں سے پوچھے انہوں نے کتنی محنت کی. حضرت کے ساتھ میں رضوان بھائی کتنے فون کیے ہوئے، مجھے کتنے فون کیے، ان لوگوں کو بلانے کتنی محنت ہے، کتنی کاوشیں کریں. خدا را یار آج کے بعد تمہارا یہ عرس ہونا چاہیے تاکہ اللہ والا بھی راضی ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت کے خلاف کوئی بھی اللہ میں ختم کرنے کے لیے، کیونکہ بہت بڑے پروگرام، اور پھر ہاں الحمدللہ کہ وہ فلائٹ بھی ہے لکھنؤ سے، سمجھ میں آ رہی ہے. اور میں جانتا ہوں اور تم محبت سے سمجھا، باتیں 100 نہ ہوں 2 ہوں لیکن کام کی ہو، سمجھے. اور علماء بھی اللہ سب کے علم میں یہ میں سمجھو میں اپنے آپ کو اللہ مجھے غرور تکبر گھمنڈ رہ گیا کہ بہت اچھی باتیں کر رہا ہوں، نہیں، میں تو خادم ہوں، نوکر ہوں، نوکر، سمجھے. اس نیت سے آیا ہوں، بخدا کہہ رہا ہوں، اس نیت سے آیا ہوں، مولا بس قبول فرما لے اور ان کے گاؤں میں بہاریں عطا فرما. جہاں جہاں سے جو آیا مولا سب کے گھروں میں حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما. اللہ اللہ محبت یہ آتی ہے. ذرا سنو مدینہ پاک کے حالات یہ تھے کہ اگر کسی کے مکان بنتا تھا نا تو آل رسول کو بلاتے تھے، کسی کے شادی ہوتی تھی تو آل رسول کو، کوئی بڑا اچھا کام ہوتا تھا آل رسول کو، کسی کا انتقال ہوتا تھا آل رسول کو. لیکن مدینہ شریف میں کا انتقال ہو گیا، امام حسین پاک کو نماز جنازہ کی دعوت دے دی. توجہ ہے یار، صحابی کی محبت دکھاؤ. اب جب دعوت دے دی حسین پاک گئے تو لوگ کھڑے ہو گئے، شہزادہ رسول آ رہے، نواز رسول آ رہے. جو پرانے بزرگ لوگ تھے، صحابہ رسول تھے، وہ آپس میں چرچا کرنے لگے. لوگوں دیکھ رہے یہ کون ہے؟ یہی وہ حسین ہے. اگر نبی حالت نماز میں سجدے میں تھے تو یہی بچپن میں اگر پیٹ پہ بیٹھ جائے تو نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. جس نواسے کے لیے آج ان کا دیدار کر لو. لوگ کتاب نہیں سنا رہے تھے، آپ بیتی بتا رہے تھے. ایک بولے سنو میری بات سنو، بولے میں بھی اس جمعے میں موجود تھا. اس جمعے ممبر شریف پہ تھے اور یہی بچہ حسین پاک آ رہے تھے. پاؤں سے پاؤں ٹکرایا، حسین گر گئے. نبی نے خطبے کو روک دیا، ممبر شریف سے اترے، جا کر کے بچے کو اٹھا لیا. چومنے کے بعد کہا ہے جان سارے سنو، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے اور حسین مجھ سے. اب صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، ممبر شریف پہ رکھا حسین کو، اتنے خوبصورت بچے، اور نبی فرماتے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. تمہارے لیے دعا ہو، قیامت تک کے حسینیوں کے لیے دعا ہو. مگر کوئی ڈھول بجانے والے نہیں، غنڈہ گردی کرنے والے نہیں، سمجھے، جو پکا سچا حسین ہے. نبی دعا فرماتے اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما. اور اے اللہ جو اس حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حسین پاک کے بارے میں اور کیا
کہنے لگی کچھ بوڑھی عورتیں کہہ رہی سنو جو نئی بہویں اور بیٹیاں تھی، سنو یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ حسین ہے کہ اگر ان کی ماں نماز پڑھتی ہوتی اور یہ جھولے میں اگر رونے لگے تو جنت سے فرشتے جھولا جھلانے آتے ہیں۔ عید کے لیے کپڑوں کے لیے رونے لگے تو اللہ نے جنت سے کپڑے بھیجے۔ کیا کہے گی؟ ایک بوڑھے والے میری اور سنو والے میں تھا اس مجلس میں، سب آپ بیتی بتا رہے، سب آپ بیتی کہہ رہے ایک مرتبہ حسین پاک اور حسن پاک گھر میں تھے تو میرے نبی بیان کر رہے تھے، صحابہ کو پتہ چلا تو یکے بعد دیگر آنے لگے، صحابی جنگل سے آئے، ہرنی کا بچہ پکڑ لیا، چھوٹا سا بچہ، وہ انہوں نے نبی کو پیش کر دیا، حسن موجود تھے، حضرت امام حسن اس بچے سے کھیل رہے اور کھیلتے کھیلتے گھر چلے گئے۔ اب بچوں کی عادت ہے، حسین بولے بھیا یہ بچہ مجھے دے دو، بولے تم بھی نانا جان سے لے آؤ، میں تو نانا جان سے لایا۔ اب ماں نے سنا تو ماں بولی بچہ کہاں سے آئے گا؟ کہا نہیں دونوں بھائی ایک ہی سے کھیلو۔ کہا نہیں ماں نانا جان سے لائے ہیں نا، میں بھی نانا جان سے لاؤں گا اور تھوڑا سا بڑا لے کر، انداز دیکھو بچوں کا، کہا تھوڑا سا بڑا لے کر کے آؤں گا۔ اب حسین پاک دوڑ لگا دی، کہہ رہے نانا جان نبی بیان کر رہے تھے، رک گئے، صحابہ نے راستہ دے دیا، حسین اتنی زور سے نانا سے جا کے ٹکرائے، گلے میں ہاتھ ڈالے اور کہنے لگے نانا بھیا حسن کو حرم کا بچہ دیا، مجھے بھی چاہیے پر تھوڑا بڑا چاہیے۔ اب یار بچہ ہو تو دل، اب میرے میں بھی پیار کر رہا ہے جیسے تم چھوٹے بچوں کو ہاتھ لے لے کے اپنی ڈاڑی پر پڑ رہے ہیں، جو بھی انداز کا پیار ہے۔ حسین جلدی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے نا مجھے جلدی دو، بھائی کھیل رہے ہیں مجھے جلدی، بچے جلدی کر رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرنے لگے آقا اجازت دے دے ہمیں، ہم جنگل کا چپا چپا چھان ماریں گے، کہیں نہ کہیں بچہ تو ہاتھ آئے گا۔ نبی نے فرمایا نہیں، میرے نبی حسین کے رونے کو دیکھ کر کے جنگل کی طرف کو دیکھتے ہیں تو دیکھا یہ کہ جنگل سے کھرلی اپنے بچے کو لے کر کے آ رہی ہے اور آ کر کے کہہ دیا کہا جو پہلے بچہ تھا وہ بھی میرا تھا، وہ چھوٹا والا تھا، اب بڑا بچہ لے کر کے آئی ہوں، آقا قبول فرما لے، آقا میں اپنے بچوں کی جدائی برداشت کر سکتے ہوں مگر فاطمہ کے بچوں کا رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت اطہار، ذکر شہدائے کربلا، حضور سید مقنون رحمان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ آپ بیتی چل رہی ہے، یہ باتیں سب ہو رہی ہیں، مختصر کر رہا ہوں۔ امام حسین پاک جنازے کی طرف گئے، توجہ کہاں گئے بولو؟ جنازے کی طرف گئے، نماز جنازہ ادا کی، دعا فرما دی اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ کیا خوش قسمت ہوں گے وہ جس کے لیے نواسا دعائیں کر، جو نواسا جو جنتی جوانوں کا سردار ہے، وہ نواسا جو جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ حسین پاک نے نماز جنازہ پڑھا دی، لوگوں نے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور سر پہ ہاتھ رکھ پائے، اپنی اپنی دعائیں کرانے لگے، لیکن جس کے لیے میں نے یہ واقعہ اٹھایا وہ جملہ سنو۔ حسین پاک نے ایک طرف اپنی جوتی اتار دی تھی، اب جب حسین پاک جوتیوں کی طرف کو چلے تو دیکھا جوتیوں کے پاس ایک بزرگ شخص ہے، ایک بوڑھے شخص ہے، ایک بزرگ شخص ہے جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ حسین پاک کی جوتی اٹھا کر کے اپنے یہاں ران پہ رکھے ہوئے ہیں اور حسین پاک کی جوتی وہ بزرگوار صاف کر رہے ہیں۔ لوگوں حسین پاک کی جوتی وہ بزرگ اپنے رومال سے صاف نہیں کر رہے تھے، اپنے دامن سے صاف نہیں کر رہے تھے، کسی اور کپڑے سے حسین پاک کی جوتی صاف نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ بزرگ امامہ شریف باندھے ہوئے تھے۔ اس امامے کے یہ شملہ جو ہوتا، اس شملے سے حسین پاک کی جوتی صاف کر رہے تھے۔ حسین پاک دیکھ رہے لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، لیکن بزرگ کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ کون عاشق
रसूल है। वो ढोल बजाने वालों, खुराफाते करने वालों, अरे इश्क हो तो ऐसा हो, जरा देखो हुसैन पाक की जूतियां नामे के शिमले से साफ हो रही है। हुसैन पाक की आंखों में आंसू आ गए, जूतियों में पांव डाला, उन्होंने पांव पे हाथ लगाया, अपने हाथ को बोसा दे लिया। हुसैन पाक कहने लगे, ऐ बुजुर्गवार, आंखों में आंसू थे क्योंकि ये नबी का शहजादा था, नबी की तरबियत पाए हुए था, आंखों में आंसू आए। कहने लगे, ऐ बुजुर्ग अपना चेहरा दिखाओ, बुजुर्ग कौन हो, जरा मुझे बता दो, चले कौन गुलाम हुसैन है, कौन आशिक रसूल है। जब इतना कहा क्यों कर रहे हो, कहा हुसैन मैंने देखा तुम सजदे, नबी सजदे में थे, तुम पीठ पे बैठे, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, नबी गोद में लेकर के दोनों हसनैन करीमैन को यही कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। ऐ हुसैन मेरा पर्दा, मेरा राज फाश मत करो, मेरा चेहरा ढका रहने दो। हुसैन बोले, फिर तो तुम्हें ये भी मालूम होगा मैंने जो चीज नाना से मांगी है वो नाना ने दे दी है, कभी मेरे नाना ने मुझे मना नहीं किया है। अगर तुम नाना के गुलाम हो तो हुसैन की इस बात को पूरा करो, अपना चेहरा दिखाओ। वो साहब ये रसूल बोले, अरे हुसैन तुम पर मेरी जान कुर्बान, मेरी गर्दन मांगो, गर्दन हाजिर है, खून कह के कतरा मांगो, हाजिर है। हुसैन पाक के कहने पर उन बुजुर्ग ने जब अपना चेहरा खोला तो सुनो वो बुजुर्ग कौन थे, ऐसा वैसा मौलाना नहीं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कौन अबू हुरैरा है जिनसे तकरीबन 5000 हदीसें मरवी हैं, जिन्होंने कुरान पढ़ा तो मेरे नबी से नमाज पढ़ी, मेरे नबी के पीछे जो रोज़े शरीफ के पीछे मदरसा था उसी के तालिबे इल्म। इनके बातें याद करते थे, भूल जाते थे। एक दिन नबी की बारगाह में आका परेशान होगा, क्या बात है, भूल जाता हूँ, कहा चादर फैलाओ। नबी ने मुट्ठी भरी ऐसे डाल दी, मुट्ठी भरी है, 3 मरतबा जहां ले जाओ, ले गए। तो अबू हुरैरा खुद कहते हैं वो दिन आज का दिन है जो मैंने सुन लिया, पढ़ लिया, कभी भूले ही नहीं, कभी भूले ही नहीं। एक दिन इन्हें बड़ी भूख लग रही थी, बहुत ज्यादा भूख लगी, बहुत ज्यादा भूख। फिर उन्होंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। जब मस्जिद को रास्ता जा रहे थे ना वहीं खड़े हो गए, जो भी मिले अस्सलाम वालेकुम सलाम करते। कोई तो खैरियत पूछेगा और पूछेगा खाना पानी, कोई तो कुछ पूछेगा अब तुम्हारा क्या हाल है। ये पहले के लोगों का, अब तो शायद साहब ये हाल है इनको, अगर सगा भैया भी आ जाए ना या बहनों ही आ जाए और खाने का टाइम आ जाए तो बीवी के बीवी कैसे तो मेरे अच्छा ये भी इशारा तो समझता, आजा अंदर ही बिठा के खिला दे, खत्म। बहनों ये अपने रिश्तेदार खाने के टाइम इतना बुरा, वो पहले के लोग थे दस्तरखान में बिठा दे, इशारा समझिए। वैसे ही जोरू के आधे को गुलाम हो ना, अम्मा का कहना उसका जरूर बीवी के हक अदा करो, शरीयत उससे मोहब्बत करो, प्यार करो। बार बार इतना बेकार है, घर में बीवी है मगर फिर भी दूसरी औरतों से SMS और बातचीत पकड़ी जाती है। तो अब हुआ ये, खड़े थे बोले अस्सलाम वालेकुम, बोले वालेकुम अस्सलाम। किसी ने पूछा ही नहीं खाना खाना चाहिए। हजरत उमर आ रहे थे, देखा तो या उमर सलामुल्लाहि अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम। हजरत उमर बोले वालेकुम सलाम, जवाब दे के ये भी नमाज को चले गए। यार अब क्या होगा, और भूख के मारे हालत खराब। अब बाद में मेरे नबी आए, बोले आका अस्सलाम वालेकुम। नबी बोले अबू हुरैरा भूख लग रही है। क्या बोले अबू हुरैरा, बोले आका इतने चले गए, किसी ने नहीं पूछा, कुर्बान जाऊंगा आपका, बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। अल्लाह नबी बोले आ जाओ। इत्तेफाक से नबी के पेट से भी पत्थर बने। अल्लाह
مگر میرے نبی نے دودھ کا پیالہ لیا. اب 70 صحابہ جمع ہو گئے. کتنے؟ دودھ کا پیالہ لے لیا. ابو ہریرہ سوچ رہے تھے یار میرے ہی نمبر آ جائے تو کچھ تو خیر سہارا ہو ہی جائے گا. میرے نبی نے پیالہ ہاتھ میں لیا گا. تعال یا ابا ہریرہ, یہ میری عربی ہے. اچھا میں بنا رہا ہوں مفہوم. آ جاؤ ابو ہریرہ میرے پاس. ابو ہریرہ فرمایا ادنو منی اور قریب آ جاؤ. جملے میرے ہیں, میں نے اس لیے صاف کر دیا. اچھا ابو ہریرہ آ جاؤ. ابو ہریرہ آئے, دل میں ہے مجھے ہی دیں. میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ لو دہنی طرف سے پلانا شروع کرو. ابو ہریرہ کے جھٹکا لگا کہ یار بتاؤ بسم اللہ پڑھ کے پیا تو نہیں پیا گیا. اتنے کا اتنے پھر اور پیا اور پیا اور پیا. تمام صحابہ نے پی لیا مگر پیالہ ختم نہیں ہوا. دل میں دل, جان میں جان. آگے میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم بھی پیو. ابو ہریرہ نے بسم اللہ پڑھ کے پیا, خوب پیا, پھر بھی بچ گئے. میں نے بولا اور پیو اور پیو, شیر ہو کے پیو, شیر ہو کے پیو. لیکن پیالہ ختم نہیں ہوا. پھر میرے نبی نے بھی اسی جگہ ہوٹ لگا کر کے پیا. اب اعلیٰ حضرت کیا بولے, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. شیر بولتے ہیں دودھ کو. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, اور جس سے 70 صاحبوں کے دودھ سے منہ پھر گیا. بات نکل گئی دوسری طرف جائے. ختم کر رہا ہوں. 3 لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ایک شروع ہوتا نا رہنا. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان. نمبر 2 ومنان, احسان کر کے احسان جتانے والا. احسان کر دیا پھر چوراہوں پہ جوتے مارے کھڑا. نمبر 3 ومکذب بقدر, تقدیر کو جھٹلانے والا. نعت شریف نا, نعت شریف کے ڈھلے پڑھو. جو اللہ نے نصیب میں جتنا رزق لکھا کہیں نہیں جائے گا. آئے الحمدللہ بولے انشاءاللہ. ان باتوں پہ عمل کرو گے. اب تیار ہو جاؤ شاکار ترنم انٹرنیشنل شاعر کی زندگی. بولے انشاءاللہ. اور جو غلطی ہوئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. میرے ساتھ میں آپ بھی توبہ کریں. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.